اس حوالے سے اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو وہ مور دین ویلکم. جی سر آپ نے ایس ایچ او کے حوالے سے بتایا کہ ان کو اغوا کر کے لے کے جانا چاہتے تھے, مطلب ایسے تو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے خطرے کا باعث ہے تو اس کو مار دیا جائے, کیا کوئی ریزن بتایا کہ ان کو اغوا کر کے کہاں لے کر جانا ہے؟ کیا کوئی افغانستان یا کچھ ٹھکانے بانے بھارت سے ملتے ہیں؟ جو دیکھیں, جو بھارت سے ملنے والی بات ہے انڈیا سے, اس لیے اس کا نام ہی فتنہ الہندوستان رکھا گیا. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, جس میں متعدد بار بہت ساری اتھارٹیز آپ کو پرائم منسٹر صاحب سے لے کر آئی ایس پی آر اور باقی سارے گائے بگائے آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں, تو اس پہ میرا کہنا کچھ بنتا نہیں ہے. جو یہاں پر ان کا کیمپ ہے جس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں, جس میں آپ نے جیسے خود دیکھا جو لاسٹ میں لڑکا تھا جس نے کہا کہ میں نے افغانستان سے ٹریننگ کی ہوئی ہے, یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو لے جایا جاتا ہے یہاں سے جہاد کے سو کالڈ جہاد کے نام پر, وہاں پہ ان کی ٹریننگ, اور واپس یہ پاکستان میں آ کر یہی کارروائیاں کرتے ہیں. ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جس طرح سے اٹیک ہوا تھا تو اس کا تانا بانا بھی سارے کا سارا افغانستان سے ملا ہمیں, جس میں لوگ آئے جہاں سے ٹرین ہو کر آئے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک اور انفارمیشن ملی, انفارمیشن ملی انٹیلیجنس کی بنیاد پر, جس میں افغانستان سے آنے والی تشکیل جو ہے وہ پکڑی گئی جو یہاں پر آ رہے تھے اور جو وہاں سے ٹرینڈ ہے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, یہ تو آپ سب اور ہم جانتے ہیں. جو اس کو اغوا کرنے کا پرپز تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹارچر کر کے, جس طرح سے اے سی صاحب کو اغوا کیا گیا یا اس سے پہلے ہوا کہ ٹارچر کر کے پھر اس کی ویڈیوز ریلیز کروا کے اور بتایا جائے کہ دیکھیں ہمارے خلاف جو کام کرے گا, کیونکہ ہی واز ایکٹیو اور اللہ اسے جنت نصیب کرے, اور وہاں پر وہ ان کے خلاف کام بھی کر رہا تھا, ایفرٹس بھی کر رہا تھا, اور اس کے آنے سے جو چیکنگ ہوئی تھی, جو ان کی فری موومنٹ چل رہی تھی, اس پہ کافی فرق پڑا تھا. آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق جتنی بھی نئی ایس او پیز بنی اس پہ وہ عمل, تو ان کے لیے تھوڑی سی پرابلم اس کے اندر کریٹ ہو رہی تھی. وہ اس لیے چاہتے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جائیں, پھر اس کی بیان ریکارڈ کریں, پھر سو کالڈ جو پھر ان کا نیریٹو بنانے کی یہ کوشش کرتے ہیں, پروپیگنڈا, قومی عدالت اور جو کچھ بھی ہے. تو وہ جب رزسٹ کیا تو یہ 4 لوگ آئے تھے اس کے اندر, 3 یہ پکڑے گئے, چوتھا صدام تھا جس گاڑی پہ, وہ گاڑی بھی بعد میں ریکور ہو گئی جس میں یہ کوشش کر رہے تھے. اور جو ڈی اے جی کمپلیکس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا جس میں سے 2 کلاشنکوف یہ لے گئے تھے, وہ دونوں کلاشنکوف بھی ریکور ہو گئی جو کہ سرکاری کلاشنکوف, ایس ایم جیز جو تھیں ہماری, جو دونوں یہ لے کے گئے تھے وہ دونوں بھی ریکور ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ ان کی ابھی بھی اس وقت بھی ایز وی آر اسپیکنگ تو سی ڈی ڈی کے ہمارے لوگ جو ہیں اور باقی جو جہاں جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارا باقی ایکسپلوسیوز اور باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں مسکان کلات میں باقی, تو وہاں پر بھی یہ آپریشن اس وقت ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہم نے پچھلے سال کے جو ہمارے تمام انسیڈنٹس ہوئے, اور پچھلے سال میں ہمارا جو کیجولٹی ریٹ تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا, اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہی پالیسی اپنائی کہ ہم صرف لا انفورسمنٹ کے اداروں پہ نہیں چھوڑیں گے پروونشل ایکشن پلان یا نیشنل ایکشن پلان, ہم تمام ادارے جس میں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے, جو ہمارا نیا پروونشل ایکشن پلان ہے جو اس سال کے سٹارٹ سے چل رہا ہے, اس کے تھرو چلیں گے. اور اس کے تھرو چلنے میں ہم نے نہ صرف کینیٹک ڈومین میں کام کیا جس کی آپ کو آج ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں, کچھ ہم نے نان کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا اور سب کینیٹک ڈومین میں بھی کام کیا. اور سملرلی ہماری اسٹریٹجی کے مطابق جو ایف اے ایچ والے ہیں انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے اور انہوں نے بھی یہ سارا کام کیا. اگر آپ ریٹ کی بات کریں تو الحمدللہ اس سال جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو لا انفورسمنٹ کے اوپر ایکشنز کے اوپر جو اٹیک ہوتے تھے جس میں بہت زیادہ وہ لوگ شہید ہو رہے تھے, ان کو وہ نہیں کر سکے, اسی لیے ایف اے ایچ والوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اور انہوں نے سویلینز کو مارنا شروع کیا. آپ دیکھیں کہ پیر غیب میں جو بچے پکنک منانے گئے تھے ان کو انہوں نے اٹھایا, اور وہ اس فیملی سے تعلق رکھتے تھے جو 100 سال سے کوئٹہ کی رہائشی ہے, اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا, اور ابھی تک ان کی ہمیں پتہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا ہوا. سملرلی ہمارا ایک اسسٹنٹ کمشنر ہے جس کو انہوں نے شہید کیا, وہ فیملی بھی یہاں پر 100 سال سے زیادہ موجود ہے, اور وہ بلوچ فیملی تھی, اس کے باوجود اس کو شہید کیا. ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا, ہمارے ڈپٹی کمشنر کو شہید کیا جو کہ ہمارے بلوچ آفیسرز ہیں. تو اس طرح جہاں جہاں پہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک کرتے جاتے ہیں اکارڈنگلی وہ دوسری جو ہمارے اینیمیز آف دا اسٹیٹ ہیں وہ اپنی پالیسی بھی چینج کرتے ہیں. لیکن اس سال کی جو سب سے بڑی ہماری نان کینیٹک اور سب کینیٹک ڈومین میں سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے, یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 11 اگست کو بی ایل اے کو اور مجید بریگیڈ کو ایف ٹی او ڈکلیئر کر دیا, یعنی کہ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اسی لیے پچھلے مہینے چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ایک نیا سیل بنایا ہے جس کو ہم ریڈ نوٹس سیل کہہ رہے ہیں, اور اب یہ جو تمام ٹیررسٹ دوسرے ملکوں سے آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے میڈم نے بھی سوال کیا تھا کہ یہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ ہمارے ہمسایہ ممالک سے ملتا ہے, تو ہم ان کے پیچھے بھی جائیں گے, انٹرپول سے بھی رابطہ کریں گے, اور اس کی پوری ورکنگ سی ٹی ڈی, پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ کے جو باقی سارے ادارے ہیں ان کے اوپر کام کریں, اور اگلے 2-3 مہینے میں اس میں بہت زیادہ آپ کو چیزیں نظر بھی آئیں گی.
سملرلی ایک اور ہماری بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ اگست اور نومبر کا مہینہ ہمیشہ بلوچستان کے لیے بہت ہی کیجولٹی وائز لیتھل مہینہ ہوتا ہے. الحمدللہ ان 2 مہینوں میں کوئی بھی کیجولٹی اس طرح نہیں ہوئی. ٹھیک ہے کچھ آگے پیچھے اٹیکس ہوئے جو 2 منٹ کے لیے سڑک پہ آئے اور کسی کو گولی مار دی اور پھر بھاگ گئے یا کہیں پہ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیا, وہ کارروائیاں چلتی رہی ہیں. لیکن بائی اینڈ لارج جو بڑی ہماری تھریٹس تھیں ان کو ہم نے سبورٹ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ کے اندر بہت بڑی تھریٹ تھی اینسکام روڈ کے اوپر, اس کو پریونٹ کیا گیا. بہت بڑی تھریٹ تھی ایک بہت بڑی مال کو, اس میں ان کا پلان تھا کہ ہم آئیں گے اٹیک کریں گے اس گیا جس میں رکشے والے انوالو تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ بہت بڑا ایکشن پلان ہوا جس میں اگر وہ کامیاب ہوتا تو 100 سے زیادہ کیجولٹی ہو سکتی تھی. الحمدللہ اس میں صرف 5 منٹ کے اندر وہ پورا آپریشن کمپلیٹ ہوا اور سارے لوگوں کی جان بچائی گئی. اس طرح ہماری نان سٹاپ ان 78,000 آئی بی اوز جو ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں, ان کی اگر ہم آپ کو پروگرس بتائیں کہ ان کی وجہ سے کتنے ہمارے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہے وہ ہم پریونٹ کر چکے ہیں, ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے. تو یہ دونوں طرف سے کارروائیاں چل رہی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم سی ٹی ڈی کو اور پولیس کو بہت امپاور کر رہے ہیں, بی ایریا کی کنفیوژن ختم کر رہے ہیں, اس سے اگلے 3 4 5 مہینے کے اندر آپ کو آؤٹ پٹ مزید نظر آئے گی اور اسٹیٹ کی ریٹ پوری طرح سے انفورس نظر آئے گی.